ایک ڈراپ سین ہو گیا ہے کہ ایک بیلجیم سے تعلق رکھنے والی خاتون کے ساتھ زیادتی ہوئی اور اس کے بعد ان کو کہیں پھینک دیا گیا۔ تکلیف دہ چیز تھی، جب خبر آئی تو خبر میں ایک خاتون زمین پر پڑی ہوئی نظر آئی، منہ میں ان کے کچھ ٹھسا ہوا تھا، ہاتھوں اور پیروں پر ان کے ٹائی سے، کیبل ٹائی سے باندھا گیا تھا۔ تو منہ میں کپڑا ٹھوسنا، پیروں میں باندھنا اور پھر ان کو وہاں پھینکنا اس جگہ پہ، یہ تو کسی نہ کسی نے کیا ہے۔ یہ میڈیا کی کم علمی ثابت نہیں ہو رہی یہاں پہ؟ اچھا، خاتون جس طرح سے وہاں پر موجود لوگ جو پہنچے تھے وہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ بات کرتے ہوئے ڈر رہی ہیں، کچھ بتا نہیں پا رہی ہیں، وہ ان کی کیفیت تھی۔ جو حرکتیں پولیس نے گزشتہ کچھ عرصے میں کی ہیں وہ ان شہروں کو سنبھالنے کے بجائے ایک جماعت کو تن کے رکھو، وہ جو پالیسی ہے اس پالیسی کا نتیجہ ہے کہ ہم یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ کیا یہ کوئی پاکستان کا دشمن ہے جو یہ کر رہا ہے؟ السلام علیکم، میں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں، طارق متین ہمارے ساتھ ہیں۔ ایک ڈراپ سین ہو گیا ہے یوم آزادی پاکستان کے موقع پر۔ آپ نے ایک خبر دیکھی کہ ایک بیلجیم سے تعلق رکھنے والی خاتون کے ساتھ زیادتی ہوئی اور اس کے بعد ان کو کہیں پھینک دیا گیا۔ اس بارے میں کیا تفصیلات ہیں آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں، سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجیے گا۔ تو اس خبر نے ہی گھنٹیاں بجا دی ہیں۔ دیکھیے، ان کو ہوس کا نشانہ بنایا گیا، یہ خبر آئی، ان کو اغوا کیا گیا، ان کو کچھ 5 سے 6 روز ایک جگہ رکھا گیا۔ متعدد افراد تھے جو ان کو اپنی ہوس کا نشانہ بنا رہے تھے، اور صرف اتنا نہیں ہوا، یہ بھی خبر آئی کہ ان پر جنسی تشدد بھی کیا گیا ہوس کا نشانہ بنانے کے ساتھ ساتھ۔ تکلیف دہ چیز تھی، جب خبر آئی تو خبر میں ایک خاتون زمین پر پڑی ہوئی نظر آئی، منہ میں ان کے کچھ ٹھسا ہوا تھا، ہاتھوں اور پیروں پر ان کے ٹائی سے، کیبل ٹائی سے باندھا گیا تھا۔ اب یہ چیزیں آئیں اور یہ آئیں 14 اگست کو، تو بڑی تکلیف دہ چیزیں تھیں، اور وہ باقاعدہ طور پر ایک پورا سین تھا ہمارے سامنے اس تصویر میں۔ پھر ایک شہری نے فون کیا 15 کو، تو موقع پر پولیس پہنچی، اور جب پولیس کو اطلاع دے کر بلایا گیا، پولیس نے پہنچ کر ان خاتون کو ریکور کیا۔ وہ جو مصباح صاحبہ ہیں جو صنم جاوید کو لینے بھی پہنچی تھیں میاں علی اشفاق کے دفتر، وہ بھی آئیں، تو تھانہ ویمن سے وہ آئیں، باقی پولیس آفیشلز آئے، اور ان خاتون کو انہوں نے وہاں سے لے جا کر کسی مناسب جگہ پر پہنچایا اور ان کی مدد کی۔ خاتون منہ پر ماسک واسک لگا ہوا تھا، جب کچھ دیر بعد ویڈیوز آئی، مزید ایک چادر وادر انہوں نے لی ہوئی تھی، اور یہ اس میں اپنے پجامہ میں تھیں اور ایک ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی، اس طرح کا ان کا لباس تھا۔ پتہ یہ چلا کہ خاتون کا نام ہے سلوا جی، اور یہ سلوا جو ہیں یہ بیلجین شہری ہیں، اور بیلجیم سے تعلق انہوں نے بتایا۔ لیکن تب ایک سوال کا جواب ڈھونڈا جا رہا تھا کہ پاکستان کب آئیں، ان کے ڈاکیومنٹس آف آئیڈینٹی کہاں ہیں، پاکستان میں یہ کس شہر میں آئیں، یہاں پر کیا کر رہی تھیں، باقی معلومات سامنے نہیں آ رہی تھی۔ بتایا جاتا ہے کہ خاتون بہت ڈری ہوئی ہے، اب یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کا جو تعلق ہے وہ بیلجیم سے نہیں ہے، بیلجیم سے نہیں ہے۔ ایک ہوا یہ کہ ایک ٹویٹ کیا گیا پاکستان میں بیلجیم حکام کی جانب سے، جو سفارت خانے کے حکام ہیں، انہوں نے کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ان خاتون کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے، ہم نے بھی سوشل میڈیا پر دیکھا اور سنا ہے کہ یہ خاتون ہماری شہری ہیں مبینہ طور پر۔ فروا کیانی ہے، اور ان کے والد کا نام سلطان یا پھر سلطان، کیونکہ یہاں پہ سلطان لکھا ہوا ہے، فرید کیانی، اور یہ رہائشی ہیں راولپنڈی کی جی۔ تو اب یہ جو خاتون ہیں، ان کے بارے میں ایک خبر اور آ رہی ہے کہ ان کا ذہنی توازن بھی غالباً درست نہیں ہے۔ جو بیلجین سفارت خانہ ہے اس نے کیا بتایا، اس نے کہا کہ ہمارے پاس ان کی معلومات نہیں ہیں، یہ ہماری شہری ہیں، کب آئیں، ہم سے کوئی رابطہ وغیرہ نہیں ہے، ان کی ٹریول ہسٹری وغیرہ یہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن ہم ان کے بارے میں کنسرن ضرور ہیں، اور ہم ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پولیس ذرائع نے جو تصدیق کی ہے، وی نیوز نے اس کو رپورٹ بھی کیا ہے کہ خاتون پوٹھوہاری زبان بولتی ہیں، اور بیلجیم سفارت خانے نے بھی جو کہا کہ یہ ہماری شہری نہیں ہے، اور خاتون کا طبی معائنہ بھی کروایا گیا، اور میڈیکل رپورٹ میں خاتون پر جنسی تشدد کے کوئی شواہد نہیں ملے، اور ہوس کا نشانہ بنانے کی بھی بات ان کی درست نہیں ہے۔ اب یہ کل جب آیا تھا تو اس وقت ظاہر ہے کہ میں نے بھی، باقی تمام لوگوں نے 14 اگست پر آیا ایک ٹویٹ کیا، اور ٹویٹ کر کے کہا کہ یہ خبر سامنے آنا اور 14 اگست پہ سامنے آنا ایک نیشنل ٹریجڈی ہے،
اور بہت ہی خوفناک ہے. اب اس کے بعد یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ خاتون پاکستانی شہری ہیں, بیلجیم کی شہری نہیں ہیں. ذہنی توازن ایئرپورٹ پر خاتون کی اندرون یا بیرون ملک آمد یا روانگی کا کوئی ریکارڈ نہیں ملا. آج نادرا سے خاتون کے فنگر پرنٹس کی تصدیق کروائی جائے گی, جس کے بعد ان کی شناخت ممکن ہو سکے گی, کیونکہ خاتون کے پاس کوئی بھی دستاویزی ثبوت موجود نہیں ہے. اور نادرا کا ایک سسٹم ہے فیشل ریکگنیشن کا, اس فیشل ریکگنیشن سسٹم سے ان کے چہرے کی جب شناخت کی گئی ہے تو تب یہ پتہ چلا کہ یہ فروا قیانی ہے. جی اچھا, خاتون جس طرح سے وہاں پر موجود لوگ جو پہنچے تھے وہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ بات کرتے ہوئے ڈر رہی ہیں, کچھ بتا نہیں پا رہی, وہ ان کی کیفیت تھی. اب اس میں دو چیزیں دیکھی جا رہی ہیں. ایک یہ کہ یہ غلطی ہے, اور اس غلطی کے نتیجے میں ہوا یہ ہے کہ یہ خاتون جو ہیں وہ انہوں نے کوئی ایک بیان دے دیا, دماغ ٹھیک نہیں ہے اس لیے ہو گیا. دوسرا یہ کوئی سازش ہے, پاکستان کو بدنام کرنے کی سازش ہے, اور یہ سازش ایک بار پھر ٹھیک 14 اگست پہ رچائی گئی ہے اور پاکستان کو بدنام کیا گیا. اس سے پہلے ہمارے سامنے کیا مثال آئی تھی؟ عائشہ اکرام, لاہور, مینار پاکستان, 14 اگست, یاسر شاہ, اور ریمبو تھا ان کا دوست جی وہ, اور اس میں سب سے زیادہ وائرل ہوئے تھے اقرار اور یاسر شامی, اور ان کی وہ تصویر اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے. وہ دن تک یہی ہوتا ہے, پھر میمز مسلسل ہر واقعے پہ, ہر بڑے واقعے پہ تصویر آ جاتی ہے. خلیل الرحمان قمر صاحب والے واقعے پر بھی ان کے سر پہ بھی دست شفقت موجود تھا, تو وہ تصویریں آتی رہی ہمارے سامنے. اب یہ خاتون کا واقعہ ہو گیا. کیا یہ کوئی پاکستان کا دشمن ہے جو یہ کر رہا ہے؟ میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جو ہے نا ہمارے دشمن, ایک تو ہمارے دشمن, ہم اپنے دشمن سب سے بڑے خود ہیں, اور جس طرح کی ہم حرکتیں کرتے ہیں ان سے ہم اپنا نقصان خود ہی کر لیتے ہیں. تو ہمیں ویسے بھی دشمن کی ایسی ضرورت نہیں ہے, یہ تو ثابت ہوتا ہی رہتا ہے. دوسرا یہ جو میڈیا کی کم علمی ثابت نہیں ہو رہی یہاں پہ, بالکل ہو رہی ہے, لیکن دیکھیے نا بات یہ کہ جب یہ خبر آئی تو میرے سامنے پہلی بار جب آئی تو یہ عامر سعید عباسی صاحب ہیں, اچھے مناسب رپورٹر اسلام آباد کی اور بڑے ویل انفارمڈ رپورٹر ہیں. انہوں نے یہ خبر ٹویٹ کی, میں نے اس پر ریئیکشن ٹویٹ کیا, پھر اس کے بعد اس پر ویڈیوز بھی ہوئیں, چیزیں بھی ہوئیں, ڈسکس بھی ہوا یہ معاملہ, اور ہمارے سامنے آ گیا. پولیس نے کہا کہ ہم اس میٹر کو دیکھ رہے ہیں, انویسٹیگیٹ کریں گے. بات یہ کہ ہمارے ہاں گزشتہ کچھ عرصے میں جو پولیس نے چیزیں کی ہیں, لاہور میں ابھی ایک غالباً جرمن سیاح تھا جو لٹ گیا, ان خاتون کی خبر آ گئی. جو حرکتیں پولیس نے گزشتہ کچھ عرصے میں کی ہیں وہ ان شہروں کو سنبھالنے کے بجائے ایک جماعت کو تن کے رکھو, وہ جو پالیسی ہے اس پالیسی کا نتیجہ ہے کہ ہم یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں اور مسلسل دیکھ رہے ہیں, کچھ نہ کچھ ہمیں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو پولیس اگر اپنی پیٹرولنگ بھی بڑھائے, اپنی گرپ بھی ٹائٹ کرے, اور ایسے واقعات کے بعد فوری طور پر جو کلپریٹس ہیں ان کو پکڑا جائے, تو ایسے واقعات کا سدباب ممکن ہے. آپ کو یاد ہوگا رؤوف حسن صاحب, کوئی 2 مہینے ہو رہے ہیں, 4 خسروں نے ایک بہت مصروف جگہ پر, جہاں ایک چینل کا دفتر بھی ہے, ایک ایریا ہے, اس میں ایک بہت بڑا بیکری چین کی بیکری بھی ہے, وہاں پہ حملہ ہوا اور اتنا گہرا کٹ منہ پہ لگا. اس کے بعد رؤوف حسن صاحب 2 بار گرفتار ہو گئے, لیکن وہ 4 خسرے جو ہے وہ گرفتار نہیں ہوئے. اور بتایا گیا یہ جو فیشل ریکگنیشن سسٹم ہے اس میں بھی ان 4 کے فیسز ڈالے گئے تھے, لیکن اتنا میک اپ تھا کہ ان کے اصل فیس تو پتہ ہی نہیں چل رہے تھے, تو یہ نہیں پتہ چلا کہ یہ کون ہے. تو یہ ہمیں اس وقت خبر ملی تھی. تو ریاست کی جو پالیسی ہے وہ لوگوں کو پکڑنا, شہروں کو سنبھالنا, اس کے بجائے ایک جماعت کو ٹھیک کرنے پر لگی ہوئی ہے. تو اس میں یہی ہو سکتا تھا میرا خیال. یہ تو پھر غلط خبر نکلی ہے نا. بات یہ ہے کہ یہ خاتون ہاتھ باندھ کر, ٹھیک ہے, ہاتھ بندھے ہوئے, پاؤں بندھے ہوئے, منہ میں کپڑا ٹھوسا ہوا, وہاں تک تو کسی نے پھینکا ہی ہے نا. صحیح ہے. اب اگر یہ ڈرامہ رچایا گیا ہے, نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں اگر یہ ذہنی مریض خاتون بھی ہیں تو منہ میں کپڑا ٹھوسنا, پیروں میں باندھنا اور پھر ان کو وہاں پھینکنا اس جگہ پہ, یہ تو کسی نہ کسی نے کیا ہے. صحیح ہے. تو اس کا ہی سراغ لگایا جائے. اگر یہ بدنام کرنے کی سازش ہے تو اس سازش کو انجام دینے والے بھی تو کچھ لوگ ہیں, ان کو پکڑا جائے, یہ بہت ضروری ہے. ہاں, یہ طارق متین تھے, گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.